الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معدن الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالیٰ کے رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ المعارج شریفہ کی 28 نمبر آیت شریفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانہم غیر ملومین۔ والذین ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ پچھلی آیات مبارکہ سے 21 نمبر آیت مبارکہ سے آگے یعنی 22 نمبر آیت مبارکہ سے ایمان والوں کی صفات عالیہ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ کس قدر اللہ رب العزت جل وعلا کے احکامات کو اپنانے والے ہوتے ہیں اور اپنی وہ توانائیاں جو رب کائنات جل وعلا نے ان کو عطا فرمائی ہوتی ہیں ان کو کیسے صرف کرتے ہیں۔ رزق ان کو عطا فرمایا، رزق کیسے وہ صرف کرتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قوت گویائی عطا فرمائی، اسے بھی اللہ کی راہ میں، قوت بصارت عطا فرمائی تو اللہ کی راہ میں، قوت سماعت سے نوازا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اب ذکر ہو رہا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی رب کائنات جل وعلا نے جو نعمت عطا فرما کر اس پر کچھ پابندیاں لگائی ہیں وہ ان پابندیوں کو اپناتے ہیں، اور یہی عقل ہے، یہی دانائی ہے کہ جو ان پابندیوں کے اندر رہتا ہوا اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اگر وہ حقوق زوجیت ادا کرتے ہیں تو اپنی بیویوں کے ساتھ یا اپنی لونڈیوں کے ساتھ اپنے دامن عفت کو داغدار نہیں ہونے دیتے، اور ان کی عزت و عظمت کی چادر ہمیشہ سفید رہتی ہے، ان پر کوئی دھبا نہیں وہ آنے دیتے، وہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، جو اپنی ازواج کے ساتھ یا اپنی لونڈیوں کے ساتھ وہ حقوق ادا کرتے ہیں ان کو کوئی ملامت نہیں، بلکہ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، نکاح تو میری سنت ہے، جو میری سنت پہ عمل نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے۔ گویا نکاح کرنے والا اپنی جو نسل کو آگے بڑھاتا ہے، سلسلہ توالد و تناسل کو جو آگے بڑھاتا ہے، ایک طریقہ کار اس کے سوا غیر ممکن ہے کہ انسانی زندگی حیات پذیر ہو، انسان ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور ایک قانون ہے نسل کو آگے بڑھانے کا، اس قانون کے تحت اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں، بغیر قانون کے نہیں، وہ غلط راہوں کو نہیں اپناتے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں ان کو کوئی ملامت نہیں ہے بلکہ وہ تو اجر کے مستحق ہیں۔ خلاق کائنات فرماتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، تو جس کسی نے فَمَنِ ابْتَغَىٰ، جس کسی نے تلاش کیا وَرَاءَ ذَٰلِكَ، اس کے سوا کوئی اور راستہ، فَأُولَٰئِكَ، یہی وہ لوگ ہیں، هُمُ الْعَادُونَ، جو حد سے تعدی کر جانا، حد سے آگے بڑھ جانا، یہ وہ لوگ ہیں جو حدود سے آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ یعنی رب کائنات جل وعلا نے انسان کو اپنی یہ خواہشات کی تکمیل کے لیے دو کی اجازت دی ہے، ایک بیوی اور ایک لونڈی۔ لونڈی کا رواج تو ختم ہو گیا، اسلام نے آہستہ آہستہ اس کو ختم کر دیا، اور آج بیوی ہے۔ بیوی کے سوا کوئی بھی دوسری راہ جو تلاش کرے گا وہ حد سے تجاوز ہے، یہاں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے سوا یعنی اپنی بیوی کے سوا جو بھی طریقہ کار اختیار کرے گا وہ طریقہ کار حرام ہے، ناجائز ہے، خواہ کوئی بھی طریقہ کیوں نہ ہو۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ ان کے صفات عالیہ کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ والذین هم لاماناتہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کی وعہدہم، اور اپنے وعدوں کی
راعون رعایت رکھنے والے ہیں، یعنی اپنی امانتوں کو بھی ادا کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کو بھی پورا کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، منافقت کی ایک روایت میں 3 ہیں، ایک روایت میں 4 علامتیں ہیں۔ جب اس کے پاس امانت رکھی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور چوتھی جب وہ کسی سے جھگڑا کرے تو گالی بکواس بکتا ہے۔ یہ اس کی عادت ہے، یہ منافقت کی علامتیں ہیں، یعنی یہ منافق عملی ہے۔ اعتقادی منافق وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغض بھرا ہوا ہو، جو بظاہر تو ایمان لاتا ہو، جس طرح وہ منافقین مدینہ کہ اللہ کو مانتے تھے مگر میرے نبی کے بارے میں ان کے دل میں عناد تھا، دشمنی تھی، وہ منافق اعتقادی ہے، یعنی وہ عقیدے کے اعتبار سے منافق ہے جو کافر سے بدتر ہے۔ ایک ہے منافق عملی کہ اس کا عمل منافق جیسا ہے۔ یاد رکھیے نفق عربی میں خندق کو کہتے ہیں، ٹنل جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ایک ٹنل بنی ہوتی ہے، اس کے دونوں طرف سوراخ ہوتے ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی، اس کو عربی میں نفق کہتے ہیں۔ ایک راستے سے داخل ہو کر دوسرے راستے سے نکل جانا، یعنی وہ دو منہا ہوتا ہے، ادھر کوئی بات کرتا ہے ادھر کوئی بات کرتا ہے، اس کو منافق، یعنی اس کے دل میں کچھ اور ہے زبان پر کچھ اور ہے، منافق کہا جاتا ہے اس کو۔ منافق اعتقادی وہ بخشا نہیں جاتا، وہ کافر سے بدتر ہے۔ منافق عملی کہ جس کے عمل میں منافقت ہو، یعنی جھوٹ بولتا ہو، وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہو، امانت میں خیانت کرتا ہو، وہ بات کرے جھگڑا کرے تو گالیاں بکتا ہو، وہ منافق عملی ہے، یہ بڑا گناہ گار ہے۔ ایمان والا کیسا ہوتا ہے؟ عبداللہ بن ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے صحابی ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب میرے نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ عبداللہ بن ابی حمزہ کہتے ہیں کہ میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم آقا کا لقب صادق اور امین تھا، حضور کا نام لینے کی بجائے لوگ صادق اور امین کے نام سے ہی جانتے تھے۔ عبداللہ کہتے ہیں میں صادق و امین کے ساتھ مکہ مکرمہ کے باہر پہاڑوں کے ایک وادی میں، یعنی ادھر ادھر پہاڑوں درمیان میں جو تھوڑی جگہ ہوتی ہے وادی کہلواتی ہے، وہاں محو گفتگو تھا، لین دین کا معاملہ تھا۔ وہ بھی تاجر تھے، میرے کریم آقا بھی تاجر۔ عبداللہ کہتے کہ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے گھر جانا ہے اور میں واپس آ جاؤں گا، کیا میرے آنے تک آپ میرا انتظار کریں گے؟ مجھے ضروری کام گھر جانا ہے۔ تو عبداللہ خود راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ فرما دیا کہ ہاں میں تیرے آنے تک یہاں تیرا انتظار کروں گا۔ عبداللہ بن ابی حمزہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر چلا گیا، اللہ کی شان دیکھیے مجھے تو یاد ہی بھول گیا، شاید رب کائنات والوں کو کچھ دکھانا چاہتا تھا، عبداللہ کو یاد بھول گیا۔ 3 دن کے بعد یاد آیا کہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ میں ان کی تلاش میں نکلا، مکہ مکرمہ کے گلی کوچہ و بازار میں ان کو تلاش کیا، وہ کہیں بھی نہ ملے۔ پھر میں اس وادی کی جانب گیا جس وادی میں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ میری حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ وہ وہیں کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے اور مجھ پہ ناراض نہیں ہوئے، صرف اتنی بات کہیں، عبداللہ تو نے مجھ کو مشقت میں ڈال دیا، میں اس وقت سے لے کے اب تک یہیں کھڑا تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ جملے بڑے آسانی کے ساتھ میں نے ادا کر لیے اور آپ نے سن لیے، سبحان اللہ کہہ دیا، مگر تھوڑی دیر کے لیے چشم تصور میں منظر لے کے آئیں، سارا دن بھی وہاں کھڑے رہے ہوں گے، ساری رات بھی وہیں کھڑے رہے ہوں گے، کھایا بھی کچھ نہ ہوگا، پیا بھی کچھ نہ ہوگا، حوائج ضروریہ بھی انسان کو ہوتی ہے نا۔ میرے کریم آقا نے اپنے وعدے کی کس انداز سے پاسداری فرمائی ہے، میں اس وقت سے لے کے اب تک یہیں کھڑا تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ میرے نبی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ کتنی بڑی یہ ایفائے عہد کی مثال ہے، کائنات میں ایسی مثال آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی، کسی بھی مخلوق نے وعدے کی ایسی ایفا کی ہو۔ میرے کریم آقا تاجر اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ یاد رکھو جو وعدے کو توڑتا ہے یہ منافقت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوفوا العہد، وعدے کو پورا کرو، یاد رکھو قیامت کے دن تم سے وعدہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وہ امانتوں کو بھی ضائع نہیں کرتے۔ امانت صرف یہ نہیں کہ آپ کسی کو 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ روپیہ کروڑ 2 کروڑ روپیہ بطور امانت رکھیں اور وہ انکار کر دے، مکر جائے اور کہے جی میرے پاس وہ پیسے نہیں ہیں، آپ نے تو رکھے ہی نہیں تھے، وہ جھوٹ بول دے۔ صرف یہی خیانت نہیں ہے، میرے کریم آقا رسول بھی فرماتے ہیں کہ جو راہ میں بیٹھا ہو وہ بھی امانت دار ہے۔ کوئی اس سے پوچھے کہ یہ راستہ سیدھا ہے، فلاں جگہ کو جاتے ہیں، اگر اس میں ڈنڈی مارے گا، اس کو غلط راہ بتائے گا، تو امانت میں خیانت کرنے والا ہے۔ یہ بھی امانت میں کوئی کسی سے مشورہ پوچھے کہ بھائی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، یہ کام کر لوں، اگر وہ اس کو غلط مشورہ دیتا تو یہ بھی خیانت کرنے والا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہم بچے بچیوں کے رشتے کرتے ہیں، بعض وقت کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی میں اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی فلاں کے ہاں کرنا چاہتا ہوں، کیا وہ لوگ اچھے ہیں؟ اگر وہ جھوٹ بولے گا تو خیانت کرنے والا ہوگا۔ اسی طرح کو کسی سے کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہے، وہ آپ سے مشورہ کرتا ہے میں فلاں بندے کے ساتھ حصہ داری شراکت داری پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہوں، کیا وہ بندہ اچھا ہے؟ اگر آپ خاموش رہیں گے تو آپ نے خیانت سے کام لیا، جھوٹ بولا ہے، آپ کو سچ سچ بتانا ہوگا۔ اور اسی طرح آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ قومی معاملات میں چوری کرنا بھی خیانت ہے۔ بجلی کا میٹر بند کر لیں، گیس کا میٹر بند کر لیں، معاذ اللہ تعالیٰ، ایسے وہ سارے کے سارے کام، اور یہ بھی خیانت ہے۔ اس وقت آپ میرے شاگرد ہیں، میں آپ کا استاد ہوں، میرے ذہن میں کوئی نکات آئیں میں آپ سے چھپا لوں، یہ بھی خیانت ہے۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں یہ جملے کہہ رہا ہوں، توجہ کیجیے میری باتوں پر۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی استاد کالج میں، یونیورسٹی میں اور اسکول میں پڑھاتا ہے، لیکن وہاں نکات بیان نہیں کرتا، کہتا کہ ٹیوشن پڑھنے کے لیے آؤ گے تو میں یہ نکتے بیان کروں گا۔ وہ خیانت سے کام لیتا ہے، اس سے تنخواہ کس بات کے لیے ہے؟ ڈاکٹر ہاسپیٹل میں مریض کو اس طرح چیک نہیں کرتا، کہتا کہ کلینک پہ میں وہاں اچھی طرح چیک کروں گا، وہ خیانت سے کام لیتا ہے۔ ایمان والا خیانت نہیں کیا کرتا، ایمان والا خائن نہیں ہوا کرتا۔ خیانت کرنا منافقت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یہ کئی شعبوں میں ہے، صرف یہی نہیں کہ مال و دولت میں ہی خیانت ہوتی ہے۔ رب کریم فرماتا ہے ایمان والے وہ ہیں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، وہ اپنی گواہیوں پہ قائم رہتے ہیں۔ اور یہ بھی خیانت ہے کہ گواہی پہ قائم نہ رہنا، پیسے لے کر سفارش مان کر گواہی سے بیٹھ جانا، کہ کسی کی سفارش آ گئی کہ جب تو گواہی دینے کے لیے یاد نہ جانا، یا اس سے رقم لے لی گواہی کے لیے نہ جانا، یہ خیانت بھی ہے۔ اور جھوٹی گواہی دینا معاذ اللہ شرک کے قریب تک گناہ ہے، شرک خفی ہے جھوٹی گواہی دینا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وہ ایمان والے ہیں جو اپنی گواہیوں سے بیٹھتے نہیں ہیں۔ اور پھر ہم نے سب سے بڑی گواہی بلا کیا دی ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ جل وعلا کی توحید کی، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی بات کے لائق نہیں۔ اس کے بعد بڑی گواہی کیا دی؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اب اس گواہی پہ قائم رہنا بھی ایمان والے کی شان ہے۔ گویا جب تو نے رب کائنات کو اپنا رب مان لیا، اللہ مان لیا، پھر اس کے حکموں کے سامنے سر جھکانا تیرا فرض بن گیا۔ جب تو نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا مان لیا، تو حضور کی سنتوں کو اپنانا، حضور کے حکم کو ماننا تجھ پر فرض ہو گیا۔ ایمان والا اپنی گواہی پر قائم رہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے روگردانی نہیں کرتا۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ قبل ازیں بھی آپ یہ سن چکے ہیں، نماز کا پڑھ لینا کمال نہیں ہے، نماز کی حفاظت کرنا کمال ہے۔ صبح سے لے کے شام تک محنت و مشقت کر کے روزی کمانا کمال نہیں ہے، حفاظت کے ساتھ گھر لانا بھی کمال ہے۔ ساری کمائی کر کے برباد کر دینا پہلے درجے کی جہالت ہے۔ وہ اپنی نمازوں کو برباد نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے قبل عظیم متعدد مرتبہ سنا، میرے کریم آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، قیامت کے دن
کسی بندے کو بارگاہ رب العزت میں لایا جائے گا، اس کے پاس نیکیوں کا بہت بڑا انبار ہوگا، وہ اپنے تئیں خوش ہو رہا ہوگا کہ اب جو میرا حساب و کتاب ہوگا سیدھا جنت میں جاؤں گا، کہ نیکیوں کا بہت بڑا انبار گناہ نہ ہونے کے برابر۔ اتنے میں کچھ لوگ آ جائیں گے کہ جن کے ساتھ اس نے ظلم کیا تھا۔ ظلم کے کئی انداز ہیں، کسی کی زمین دبا لینا، کسی کے ساتھ دھوکے سے کچھ اس کی رقم لے لینا، فراڈ کر لینا، چوری کر لینا، تھپڑ مارنا، گالی بکنا، زیادتی کرنا، یہ سب کچھ ظلم ہے۔ وہ لوگ آ جائیں گے اور عرض کریں گے مولا تعالیٰ اس شخص سے ہم پر ظلم کیا تھا، اور شامی شیب میں یہ ہے کہ پھر اللہ رب العزت جل وعلا فرشتوں کو حکم دے گا یہ ظالم جو ہے اس کی نیکیاں ان مظلوم لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دو۔ شامی شیب میں ہے کہ 3 درہم کے بدلہ میں 700 مقبول نماز دے دی جائے گی۔ اگر کسی نے کسی کے 3 درہم ناجائز طریقے سے کھا لیے، کوئی بھی طریقہ اپنایا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، آپ پھل خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو خراب دے دیتے ہیں، آپ کوئی شے خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں دغا کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، اور گاہک چاہتا ہے کہ میں دکاندار کو نقصان پہنچاؤں، دکاندار چاہتا ہے گاہک کو نقصان پہنچاؤں، اس بے وقوف کو پتہ نہیں ہوتا نقصان تو میں اپنا کر رہا ہوں، کسی اور کا تو نہیں۔ 3 درہم کے بدلہ میں 700 نماز، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، پڑھتے آپ بھی نمازیں ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کوئی قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ 700 وہ نمازیں جو قبول ہوئی ہیں وہ دے دی جائیں گی، پھر بتا تیرے پلے کیا رہے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں کسی کے تھپڑ مارا تھا اس کا بھی بدلہ مل گیا، کسی پہ زیادتی کی تو اس کا بدلہ مل گیا، کسی کے زمین پہ قبضہ کیا تھا اس کا بدلہ مل گیا، بلکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اس زمین کو تحت الثری تک کھودا جائے گا، یا ایک روایت میں اس کو مجبور کیا جائے گا کھود، اور وہ ساری زمین اس کی گردن پر رکھ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کسی کی زمین پر قبضہ کرتے بڑے شوق کے ساتھ آپ اپنے کھیت کا بننا دوسری کی طرف لے کے جاتے ہیں، جب گھر بنانا چاہتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ کئی انچ دوسرے کی جگہ میری طرف آ جائے، اس بیوقوف کو یہ نہیں پتہ کہ تو نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، تباہ کر لیا، خراب کر لیا، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے وہ نمازیں بھی گئیں، سب کچھ گیا، اور پھر مظلوم ابھی باقی ہوں گے، وہ عرض کریں گے مولا تعالیٰ ہمیں کیا ملے گا؟ رب کائنات فرمائے گا کہ میرے حضور تم پہ زیادتی نہیں کی جائے گی، فرشتوں کو حکم دے گا میری رحمت کے خزانے سے ان کو نیکیاں دے دو، ان کے گناہ لے کے ظالم کے پلے میں ڈالو، تو جہاں نیکیوں کا انبار تھا وہاں گناہوں کا ڈھیر لگ جائے گا، اور اس بے چارے کو بدبخت کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے کریم آقا نے صحابہ سے کبھی فرمایا تھا اللہ کے بندو یہ درہم و دینار سونے چاندی کے معاملات دنیا میں نپٹا کے چلے جاؤ، قیامت کے دن تمہارے پاس یہ نہ ہوگا، تمہارے اعمال سے وہ بدلہ دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں ایمان والے، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں کہیں یہ ضائع نہ ہو جائیں، کسی کا حق نہیں مارتے ہیں۔ رب کریم فرماتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک فی جنات مکرمون، اولئک یہی وہ لوگ ہیں فی جنات جو جنتوں میں ہوں گے، مکرمون بڑی تکریم والے، بڑی عزت والے، بڑی عظمت والے، بڑی شان والے، بڑی شوکت والے، بڑے اعزاز والے ہوں گے یہ جنتوں کے اندر۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ اللہ تعالی جل وعلا ایمان والوں کو جنتوں میں کتنا اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، لیکن اس اعلیٰ مقام کو حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے جن کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان چیزوں کو اپناؤ گے تو رب کائنات راضی ہو جائے گا، جب وہ راضی ہو جائے گا پھر وہ تم کو جنت عطا فرما دے گا۔ ان اعمال کے بدلہ میں جنت نہیں ہے، جن اعمال کا ذکر کیا گیا نا، ان اعمال کا بدلہ جنت نہیں، ان اعمال کا بدلہ اللہ کی رضا ہے، اور جنت اللہ کی رضا سے میسر آئے گی۔ یہ اعمال اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، پھر اللہ رب العزت جل وعلا اپنی رحمت کے ساتھ جنت عطا فرما دے۔ رب کائنات جل وعلا کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات تو بے نیاز ہے، ہمارے قلوب، ہمارے اذہان، ہمارا دل و دماغ مولا تعالیٰ تیرے دستے قدرت میں ہے، اور تیرے حضور، تیرے یہ عاجز اور حقیر بندے تیری اس پاک کتاب قرآن کریم فرقان حمید، تیرے پاک کلام کے صدقہ سے، تیرے محبوب مکرم کے وسیلہ سے التجا کرتے ہیں مولا تعالیٰ تو ہمیں ان کامیاب و کامران لوگوں میں شامل فرمانا۔
جن پر تو نے انعامات کا وعدہ کیا ہے، مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، مولا تو ہمیں ان کا ساتھی بنانا، او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابی۔